القرآن المجيد والفرقان الحميد وخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بينكم صدق الله العلي العظيم وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وعادلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله درود حضور کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جو اب آپ پیچھے تشریف فرمائیں گزارش ہے آگے تشریف ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد دو چار بندے اور ساتھ کے ساتھ بیٹھ گئے. بہت مہربانی کیا تشریف ہے. جزاک اللہ. توجہ کے ساتھ انشاءاللہ دو چار باتیں سنیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ تمام احباب کو حق دینے حق سننے حق پر عمل کراؤں عطا فرمائے. آج ویسے بھی وقت بہت مختصر ہو گیا کیونکہ میں بیان کے لیے تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں. ذاتی مصروفیت کچھ طبیعت ہلکا سا احساس. اللہ پاک میری بھی خیر فرمائے آپ کی بھی خیر فرمائے. بڑی توجہ کے ساتھ ایک چار باتیں. دور جدید کا ایک نیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذات اور برادری کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں. بہت زیادہ. اپنے اور غیر کا معیار ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ذات و برادری بن جاتی ہے. جس کے بارے میں اقبال کا ایک شعر پڑھا جاتا ہے اس ٹاپک پہ ہے لیکن بڑا جلوس میں کرنے جاتا ہے. اقبال کے شعر کا نثر میں مضمون یہ ہے کہ کتاب بھی ایک قبلہ بھی ایک کاش کے مسلمان بھی ایک ہوتے. یہ شعر ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب کہ ہمیں اپنے ساتھ بد مذہبوں کو جوڑنا ہو. فار ایگزامپل ایک بندے کا عقیدہ ایمان درست نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کہلاتا مسلم ہے. نام مسلمان والا کام مسلمان والے اس موقع کے اوپر ہم کہتے ہیں ایک ہو جاؤ. لیکن وہیں جب ذات و برادری کی بات ہوتی ہے جس کے پیش نظر اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت ہم اس چیز کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. اب توجہ رکھنا دو تین چیزیں بڑی واضح کروں. یہ بچے پیچھے شور پا رہے ہیں مسئلہ کر رہے ہیں. سیدھا بڑا کہ میں دور پڑ جاؤں کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے. پاک پڑھ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نسلی تعصب کس کا نام ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. نسلی تعصب کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کی فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بندے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو جو فیصلہ ایک بات ہے بہت ضروری چیز ہے. نسلی محبت اور تعصب
ان دونوں کی سرحدیں واضح ہونا بڑی ضروری ہے۔ ایک بندہ پہاڑی میجارٹی کو پیش رکھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلانا پہاڑی نیچے ہے، میں اس کو اپنی زکات اکٹھی کر کے اس کو دوں گا تاکہ اس کو تھوڑا سا معاشرے کے لیول پہ لا کے کھڑا کر دوں۔ توجہ، ایک گجر برادری کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زکات اپنے گجر بھائی کو دوں گا، اس کو نیچے جو پسماندہ طبقے سے اٹھا کر اس کو ایک میڈیم لیول پر دے گا۔ توجہ ہے آپ کی بھائی طرف؟ ایک بندہ سید ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے ویسے بھی یہ پیسہ کہیں دینا تھا، زکات کے علاوہ سادات کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پیسہ کیوں نہ میں یہ نفلی پیسہ سارے کا سارا پیش کر دوں کسی سید کی بارگاہ میں، وہ غریب ہے وہ اس کے اوپر آ جائے۔ تو جو ہے آپ کی بھائی طرف، یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں داخل ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ توجہ رکھنا بڑی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہا الاسلام دین الفطرت والسلامہ، اسلام فطرت و سلامتی کا دین ہے، یہ فطرت اور نیچر کا خیال رکھتا ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ اگر گجر کو اوپر کر دے تو بہت اچھی بات ہے، ایک مسلمان بھائی کو آپ کا لانا، کسی پہاڑی کو تکلیف ہے تو وہ کیا کرے؟ محنت مشقت کر کے پہاڑی کو آپ کرے۔ توجہ رکھنا میری طرف، اب تعصب کس کو کہے؟ اس کو سمجھیں، تعصب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو دون اور دبانے کی کوشش کریں، نہ اس کو نہیں ملنا چاہیے مجھے ملنا چاہیے، یہ رونگ کر سکتے ہیں، اس کو باہر نکالیں۔ اب جب یہ دو سمتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب قرآن کی آیت کی طرف آنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کسے پیدا کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک مرد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ عورت کون ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں نے تمہیں ان دونوں سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا آگے جا کر میں نے تمہیں یہ جو نسلوں میں تقسیم کیا ہے وہ کیوں ہے؟ قبیلوں میں بھٹا ہوا ہے، پہلے قبیلے تھے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھنا کہ ایک قبیلے والے کا دوسرے قبیلے والا دشمن ہے۔ اگر تم یہ سمجھنے ہو جاؤ گے تو اسلام ان دوریوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جو قرآن پاک کے نام رکھے نا قرآن، اس قرآن کی وجہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ نام رکھنے کی وجہ، نام رکھنے کی وجہ، ان نام رکھنے کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام نسلوں کو، تمام قبیلوں کو، تمام ذات و برادریوں کو اور تمام ملکوں کے لوگوں کو ایک کتاب کے اوپر لا کر اکٹھا کر دیتا ہے۔ لہذا جو اس کتاب کو مانتا ہو اس کے ساتھ تمہارا بغض نہیں ہونا چاہیے، کینہ، دشمنی، اس لیے کہ یہ قرآن ہے ہی ہے کہ تمہیں جوڑنے والا ہے۔ قرآن نے کہا وجہ، ہم نے آپ کو وجعلنا شعوبا وقبائل، ہم نے جو تمہیں گروہوں میں اس میں بانٹا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ کیا پہچان ہے؟ پہلے تم کم تھے تو نسل آدم کافی تھا، تمہاری پہچان کے لیے اتنا بڑا کافی تھا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر ہم نے تمہیں کہا آل نوح کی اولاد، پھر تمہیں باقیوں سے قدر ممتاز کر دیا کہ جب تمہارے بارے میں بات کی جائے تو لوگوں کو لگے نہ پتا کہ نوح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یا بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ آل نوح، آل یعقوب، آل موسیٰ، اس طریقے سے پھر نام بدلتے کہ بنو اسرائیل جس چیز کو کہا جائے گا، یہ تھوڑی بات ہے۔
یہ ہو گیا قبیلہ. یہی چیز بعد میں نسل اختیار کر گئی. پھر لوگوں کو پیشوں سے لگا پکارا جاتا. حداد، حدید کا مطلب لوہا، حداد مبالغے کا صیغہ، اسی سے بن گیا پیشہ. لوہار، لوہے کا کام کرنے والا، لکڑی کا کام کرنے والا. لوہے والے کو لوہار کہہ دیا، لکڑی والے کو پہاڑی میں ترکھان کر دیا، انگلش میں فرنیچر والا کہہ دیا، اس کا کام کرنے والا. اس طریقے سے نام بدل دیں گے. کارپینٹر ہو گیا، فلانا ہو گیا، مستری ہو گیا. یوں طریقے سے ہم نے تمہارے نام کر دیے. کیوں کر دیے؟ دو بندوں کے نام خالد ہی ہے. ایک خالد چودھری ہے، ایک خالد ملک ہے. کسی بندے نے کہا مجھے یہ بات خالد نے بولی ہے، اب اس کی گواہی قاضی نے لکھنی ہے. دیکھا ہوا تھا کام کرتے ہوئے، گواہ بننا تھا خالد چودھری نے. دیکھا کس نے ہے؟ خالد ملک نے. ان دونوں کو واضح کرنے کے لیے ملک بھی آ گیا، چودھری بھی آ گیا. آپ کو میری بات میں آ رہی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. جو ہوا پیچھے رکھے پہلے کیا تھا؟ آل نوح کے نام سے پکارا، آل یعقوب. پھر بڑھتے گئے آگے تو ظاہر سی بات ہے سلسلہ ختم ہو گیا تو حضور آئے تو قیامت تک سارے نبیوں کا نام بند ہونے کا مطلب آدھا یہ نہیں ہے کہ کسی نبی کی نبوت ہے. ہم سب کو نبی مانتے ہیں، ان کی امتیں قائم ہیں. لیکن حضور کے بعد جتنے لوگ با حیات ہیں اس وقت چل رہا ہے جو سلسلہ، حضور کے آنے کے بعد باقی والے دین سارے ختم، دین نبی قائم. اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کس کی رہے گی؟ امت بھی کس کی؟ حضور کی ہے. اب جب یہ صورتحال آ گئی تو اب ہم نے تمہیں نام دے دیے پیشوں کے حساب سے. جس بندے نے جو پیشہ اختیار کیا وہ پیشہ بہت خوبصورت. اب اگر بات اونچ نیچ کی جائے تو آپ نہیں چل پائیں گے، آپ کا گزارا نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے چھوٹی سی مثال، انتہائی چھوٹی، کیونکہ نیچے سے مثال دیں گے سختی سے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. اگر تمہارے معاشرے کے اندر نالیاں صاف کرنے والے کا وجود نہ ہو تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اوپر آ جاؤ. جو مستری ہے اگر کسی فرش سے پانی آتا ہو تو ڈاکٹر صاحب جتنے بڑے ماہر کیوں نہ ہو جائیں، وہ مستری ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. ٹینکی لیک ہے تو مستری سمجھ سکتا ہے. آپ کتنے بڑے ترم خان ہیں، وہاں آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے 300 روپے کی پرچی لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رات کو بارش بہت تیز ہو گئی، گھر میں اندر پانی آ گیا. اب آپ موبائل میں وہ جو مستری صاحب آپ کا نمبر لگوانے کے لیے کانپتے رہتے تھے، اب آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں فلانے مستری صاحب کا نمبر ہے؟ آ رہی ہے میری بات میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ رات کو 12 بجے آپ کو آپ کے آفس کی ٹھاٹ ختم ہو گئی، مستری کی آپ کو ضرورت ہے. معاشرہ سیفٹی ٹینک فل ہو گیا. بچوں نے کہا بابا رات کو یہاں نہیں رہا جا سکتا، رات کو آپ اس چکر میں نہیں، یار کوئی ٹینکر والا مل جائے، کسی طریقے سے مسئلہ ہو جائے. آپ کتنے بڑے عہدے پہ بھی ہیں لیکن محتاجی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ایک اور مثال، بچے اللہ کے فضل سے بہت شرارتی ہوتے ہیں کہ بہت نیک ہوتے ہیں. شرارتی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فطرت ہے. بچے آپ کے لیے اچانک سر آگے کیا تو سر پھنس گیا گرل کے بیچ میں. اب ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہہ رہے میں بہت بزی ہوں، میرے کسی اس کو بلاؤ، توڑ کے بھاگ کے کہہ رہے ہیں بچہ میرا ہے، خدا کے لیے کسی بلدی والے کا نمبر دو، میں آپ کے گھر ہی لے کے ہم لوگ کو بیچ میں بٹھا کے لاؤں. تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب جب آفس میں تھے، یہ ویلڈنگ والا آگے پیچھے سے سپورٹیں کروانے کی کوشش کرواتے ہیں، میں نمبر کی لاتے ہیں سارے ڈاکٹر کے پاس، سارے کے پاس. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اگر مجھے پتہ مل جائے تو میں اپنی اسپیشل فارچونر لے کے جاؤں اس کو بولوں گا میری گاڑی میں بیٹھے خدا کے لیے چند دیکھ کے لیے چلے، میرا بچہ پھنسا ہوا ہے، رو رو کے نڈھال ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ وجعلناکم امۃ واحدہ، ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، تم ایک ہو. اگر معاشرے سے کس پیشے کو ختم کرو گے؟ دودھ والے کو ختم کر دو تو تمہارا گھر چلے گا؟ نہیں. اگر بکریاں رکھنے والے بکریاں رکھنا بند کر دیں تمہارا کام چلے گا؟ نہیں.
سبزی لگانے والا اگر سبزی لگانا بند کر دے، ہر بندہ کہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بچتا کچھ نہیں ہے، بارش تیز آتی ہے، پوری گاڑی بھری ہوئی ہے، گاڑی کی پھنس کے لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے، یار یہ کام نہیں کرنا، کوئی سیف زون دیتا ہوا، یہ بتاؤ سبزی کہاں سے کھانی ہے؟ یہ ہے معاشرہ ہمارا، ایک رگ کے بیچ میں دوسری رگ بنی ہوئی ہے. جس طریقے سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس ممبر کے اندر خالی لکڑی امپورٹنٹ ہے، نہیں. اگر خالی لکڑی امپورٹنٹ ہوتی تو لکڑیاں تو باہر بہت پڑی ہوئی ہے، یہ ممبر کہاں سے بنتا؟ لوہا بھی امپورٹنٹ ہے. اگر فقط لوہے اور لکڑی سے کام چلتا، میرے پاس لوہا اور لکڑی رکھی آتی ہے، پھر 70-80 ہزار روپیہ خرچ کر کے لوگوں سے ملتے کر کے اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے ہماری ذاتی زندگی اور یہ ہے ہمارا پہلو. لہذا ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. کیا ہے؟ ملک بعد میں، بادشاہ ڈر گیا، بادشاہ بعد میں، چودھری صاحب بعد میں، پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اور کسی قبیلے کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کوئی نہیں، سوائے سید کے. سید کو ہم اس لیے مطلب کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی رگوں کے اندر خون رسول جاری ہے، ایک وجہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سید اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی نسل میں ابھی سے لے کر جو بندہ یہاں بیٹھا ہے، ممبر پہ ہے، نیچے ہے، پیچھے بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، اس بندے سے لے کر حضور کے دور تک بیچ میں کوئی کافر نہیں آتا ہے. یعنی کوئی مرتد، کوئی بددین، کوئی کچھ نہیں. اس لیے کہ سید کہا اس کو جاتا ہے جو نبی کی آل سے ہو. اس کی آل سے ہو. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. ہو گیا وقت گزر گیا، تم نے حبشہ کے لوگوں کے اوپر راجسوائیاں کی. بلال حبشی کے کندھے پر سوار ہوتے تھے، چمڑی کتری ہوتی تھی، اور شام کو بلال کے کندھے سے خون چلتا تھا، اور تم اس کے سامنے 20 کلو گیہوں رکھ کے کہتے تھے صبح ہونے سے پہلے پہلے آٹا کر دینا، اب نہیں ہوگا. میں محمد رسول اللہ تمہیں 10 لے کے جا رہا ہوں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ رحمت والے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا. کیوں؟ حالانکہ بہترین نماز یہ ہے، اسلامی امپورٹنٹ، سننا اس کو. بہترین نماز وہ ہے جس کے اندر کسی قسم کا دکھاوا نہ ہو. روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے عبادتوں میں. کیوں؟ حضور نے فرمایا الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میں ہوں، اس کی جزا میں دوں گا. ایک روایت کے مطابق یہ ہے اس کی ساری جزا میں خود کا خود. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا کسی کو خبر نہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں. کوشش بھی ہے کیا ہے. اب بہترین راستہ کیا تھا کہ نماز گھر میں ادا کی جاتی. لوگ سمجھتے بے نمازی ہے، رب کہتا ہے نہ میرا بندہ نمازی ہے. یہ مزے کی بات تھی. لیکن نہ کہا دین میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ، 5 مرتبہ اکٹھے ہو جاؤ. اور جہاں لوہار کھڑا ہے وہیں چودھری صاحب کھڑا ہے. جہاں تمہارے گھر کی صفائی کرنے والا ہے وہیں امام کے پیچھے اس کا والد کھڑا. اس کو کہتے ہیں ایک حصہ پہ کھڑے ہو گئے محمودو، نہ کوئی بندہ رہا نہ. اب معاشرے کی یہ جو ناسور صورتحال ہے، ایک میں نے بتا دیا آپ کو کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں اگر زکوٰۃ دینے والا ہوں، صاحب نصاب ہوں، میرے لیے بہتر ہے کہ میں ساری زکوٰۃ نکال کر فرسٹ ایٹ اے ٹائم پوری کی پوری زکوٰۃ، میں اس میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پوری کی پوری زکوٰۃ نکال کر اپنے قدر مردر کو دوں تاکہ اگلے سال وہ زکوٰۃ لینے والوں کی لائن میں نہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی لائن میں رہا. ورنہ کیا کرتے ہو؟ زکوٰۃ نکالی 50,000 روپیہ، اس کے بعد 500 ایک کو، 500 ایک کو، 500 ایک کو، نہ تھانے میں نہ کوئی میں. غریبوں کی تعداد بھی وہاں، امیروں کی تعداد بھی. یہ نہیں اب کسی گجر میں آپ نے گجر کو دے دی، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ نسلی تعصب نہیں ہے. پہاڑی کے پہاڑی کو دے دی، پہاڑی تو دور کی بات ہے، اپنے سگے کے قدر بھائی کو دے.
اپنے سگے بھائی کو بھی زکات دے سکتا ہے، کیونکہ زکات دینا اصول و فروع میں بنا ہے. بیٹی کو زکات نہیں، بیٹی کے بچوں کو زکات نہیں ہے، باپ کو زکات نہیں، باپ کے باپ کو زکات نہیں ہے، نانی کو زکات، ماں کو زکات نہیں ہے، ماں کی جتنی پیچھے نسلیں گئی ان کو زکات نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے لیفٹ رائٹ یعنی بہن بھائیوں کو زکات نہیں. اب ایک تو صورتحال یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس ووٹ اور سیاسی غرض سے آئے، یہ مسجد سیاست کی جگہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جب ہم اس مسجد کو اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ اس کا یہاں محل نہیں ہے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے. پھر بڑی بڑی جگہوں کے اوپر چور بھی قائم ہوتے ہیں. جب بھی کسی کو آپ نے پیش کرنا ہے وہ آپ نے کسی ذات برادری کے لیول کے اوپر آگے نہ کیا جائے، وہ اس لیے کیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا بہترین لیڈر ثابت ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کا بہترین لیڈر ثابت ہو سکتا ہے. جب ہم اس نتیجے کو ذہن میں لے کے چلیں گے انشاءاللہ امت ترقی کے اوپر کمزار ہوگی. اسی طریقے سے اسلام میں حج ارکان اسلام میں سے ہے، شرائط اسلام میں سے ہے، اور اس حج کے بنیادی 4 مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ سب کے جسم کو ایک لباس پہنا دو، درس مساوات. ایک بندہ 50,000 روپے کا کوٹ پہنتا ہے. اب آپ کوئی بندہ میری طرح غریب بیٹھا کو بولے گا مولوی صاحب 50,000 روپے کا کیا کوٹ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اکثر جو امیر لوگ 50,000 سے کم کا کوٹ پہنتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ غریب بھی اگر کوٹ بنوائے تو 15,000 سے کم بندہ 1.5 لاکھ کا کوٹ ہے، 2 لاکھ کا ہے، 4 لاکھ کا ہے. دنیا کا سب سے خوبصورت سفر حج کا ہے، لیکن اس حج کے سفر میں وہ حج کرنے کے لیے اس کوٹ کو نہیں پہن سکتا. کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو محلے کا بڑھائی، وہ جو کٹنگ کرنے والا صاحب پوری عمر کٹنگ کر کے، اور وہ جو جوتا سلنے والا پوری عمر جوتا سل کے 2 چادریں پہن کے کھڑا ہے، چودھری صاحب کو بھی ادھر کھڑا ہوگا، ملک صاحب کو بھی، سب برابر. تم نے بھی 2 چادریں پہننی ہے، تم نے بھی 2 چادریں. یہ ہے اسلام کا خوبصورت ترین نظام. لہذا جب بھی کبھی ذہن و فکر میں یہ خیال گزرے اس وقت ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ایک موجود نے فرمایا المومن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی طرح ہے. دوسرے میں فرمایا المومن کالبنیان المرصوص، مومن اس بنیاد کی طرح ہے جس کی ایک تن دوسری تن میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. ہم نے اس طریقے سے اتفاق اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے.